اس کے باپ نے پھر دیکھ لیا، کہا بیٹا میں نے تمہیں یہاں آنے سے کل ہی منع کیا تھا، آج پھر تم آ گئے ہو، یاد رکھنا اگر تم کل آئے تو میں تمہاری پٹائی کروں گا، تم کو سزا دوں گا۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ نبی کی محبت کیا ہوتی ہے، نبی سے پیار کیا ہے۔ وہ بچہ گھر آیا، دوسرا دن پھر وہ بچہ اسی وقت نبی کی محبت میں بیمار ہوا اور نبی کی محبت نے اسے بے قرار کیا ہے۔ وہ بچہ پھر وہی پہنچ گئے مسجد نبوی میں نبی پاک کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے باپ نے دیکھ لیا، کہا کہ بیٹا میں کئی دن سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم بار بار آ جاتے ہو، ارے وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، جو اسے ایک بار دیکھ لیتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور تم بار بار آ رہے ہو، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، یاد رکھنا آج کے بعد اگر تم آئے تو میں تمہارے دونوں پیر کاٹ ڈالوں گا۔ لیکن نبی کی محبت میں پیر کیا اگر پورا شریر بھی چلا جائے تو دیوانہ رکتا نہیں ہے۔ پھر ایک دن وہی بچہ نبی کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں، اس کے باپ نے پھر سے دیکھ لیا، باپ کہہ رہے کہ بیٹا میں تمہیں کئی دن سے منع کر رہا ہوں، اگر تم آج کے بعد آئے تو میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال لوں گا۔ اب اتنا کہنا تھا، وہ بچہ سوچنے لگا ہماری آنکھ ہی نہیں رہے گی تو ہم نبی کو کیسے دیکھیں گے۔ اسی کشمکش میں وہ بچہ نبی کی محبت میں بیمار ہو گیا۔ اب اس کے باپ نے ڈاکٹروں کو بلایا، دوائی دی، آئی کوئی فائدہ نہیں، حکیم کو بلایا، اس نے اپنا نسخہ آزمایا، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب قریب تھا کہ بچہ مرنے والا تھا، نبی کی محبت میں دم توڑنے والا تھا۔ اتنے میں اس کے باپ نے کہا اے میرے بیٹے آخر تجھے بیماری کون سی لگ گئی ہے؟ ڈاکٹر کی دوائی کام نہیں کر رہی ہے، حکیم کا نسخہ کام نہیں کر رہا ہے، آخر تمہیں بیماری کیسے لگی ہے؟ اس بچے نے کہا اے میرے بابا کیا میں اگر بتا دوں کہ مجھے دوا کون سی چاہیے تو کیا تم لا دو گے؟ باپ نے کہا بیٹا مرتے وقت تو دشمنوں کی تمنا پوری کی جاتی ہے، اور تم تو میرا نور نظر ہو، تم تو میرا لخت جگر ہو، تم تو میرا بیٹا ہو، بول میرے بیٹے تجھے کون سی دوا چاہیے؟ اس بیٹے نے کہا اے میرے بابا نہ مجھے ڈاکٹر کی دوائی آج کام آ سکتی ہے، نہ حکیم کا نسخہ کام آ سکتا ہے، آج اگر کام آ سکتا ہے تو رسول پاک کی محبت کام آ سکتی ہے۔ جائیے میرے نبی کو بلا دیجئے، جہاں میں ان کے چہرے کی ایک جھلک دیکھ لوں گا میری ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس یہودی نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے، تم یہودی کا بیٹا ہو، کیا وہ آ جائیں گے؟ اس بچے نے کہا بابا تم ان کو نہیں جانتے ہو، اگر ان کو کوئی دشمن بھی پکارتا ہے وہ وہاں مدد کر دیتے ہیں، جائیے ان سے کہیے ایک بیمار ہے دونوں عالم کے مالک و مختار، چلے آئیے، اتنا آپ کہیں گے وہ چلے آئیں گے۔ وہ یہودی گیا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں گئے ہیں، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیٹا میرا ضرور ہے لیکن آپ کا دیوانہ ہے، آپ کی محبت میں بیمار ہے، آپ سے وہ عشق کرتا ہے، آپ سے وہ پیار کرتا ہے، یا رسول اللہ ایک بیمار دونوں عالم کے مالک و مختار، چلے آئیے۔ اتنا کہنا تھا، میرے نبی نے فرمایا او صحابہ چلو اس یہودی کے گھر پہ چلو، ایک دیوانے نے یاد کیا ہے، ان کو میں جا کے دیکھوں گا وہ کیسی بیماری لگی ہے اس کو۔ اب میرے نبی جو ہے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد نبی رحمت نے تمام صحابی کو لے کر کے اس یہودی کے گھر میں جاتے ہیں۔ اس بچے کی نظر رسول پاک پر پڑتی ہے، بچے نے دیکھا ہے کہ میرا نبی تشریف لائے ہیں، میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ اس بچے نے نبی پاک کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہتا تھا لیکن کھڑا نہ ہو سکا، لڑکھڑا کر کے گر جاتا ہے۔ رسول اپنے ہاتھوں سے سہارا دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے بچہ تو نے یہ کیا حالت بنا رکھا ہے؟ اس بچے
بچے نے کہا یا رسول اللہ جب سے میں آپ کو دیکھا ہوں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں, آپ کا عاشق ہو گیا ہوں, آپ کی محبت میں بیمار ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے, اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو کیا آپ مجھے بچا لیں گے, قبر کی ضمانت لیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں بچہ کلمہ پڑھ لے, میں یہاں سے لے کر کے قبر کی ضمانت لیتا ہوں اور قبر سے لے کر کے جنت تک کی ضمانت لیتا ہوں, تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اب کلمہ اس بچے نے پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچے نے جو ہی کلمہ پڑھا ادھر روح جسم سے پرواز کر گئی, بچہ انتقال کر گیا, بچہ اس دنیا سے چلے گئے. اب اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ بیٹا میرا ضرور تھا لیکن آپ کا دیوانہ تھا, آپ کا عاشق تھا, آپ کا چاہنے والا تھا. یا رسول اللہ یہ بیٹا تو میرا ضرور تھا لیکن آپ کا کلمہ پڑھ چکا تھا, یہ مسلمان ہو چکا ہے. یا رسول اللہ آپ اسے لے جائیے, اسلام کے طور و طریقے پر دفنائیے کفنائیے. میرے آقا نے فرمایا او صحابہ اس کے جنازے کو لو, مدینے کے گلیوں میں ان کو دھوم و دھام سے نکالا جائے گا. اس بچے کی لاش کو لے کر کے صحابہ چلے ہیں مدینے کی گلیوں میں, اس کو نہلایا جاتا ہے, کفنایا جاتا ہے, اس کے جنازے کو لے کر کے چل دیے ہیں. اس جنازے میں بے شمار صحابہ موجود تھے, اسی جنازے میں میرے رسول بھی موجود تھے, میرے آقا بھی چل رہے ہیں. لیکن میرے آقا کے چلنے کا انداز الگ تھا, کبھی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں, کبھی ایریوں کے بل چل رہے ہیں. میرے آقا نے جب اس انداز سے چلنا شروع کیا صحابہ نے دیکھا ہے اور کہا یا اللہ یہ میرے رسول کو کیا ہو گیا, کبھی انگلیوں کے بل چلتے ہیں, کبھی ایریوں کے بل چلتے ہیں. مگر کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی وہ نبی سے پوچھ لیتے, کسی میں جرت نہیں تھی وہ نبی سے سوال کر لیتے, اس لیے کوئی کچھ سوال نہیں کرتے ہیں. پہنچ گئے ہیں قبرستان, قبر کی دنیا میں میرے آقا جو ہے اس بچے کے جسم کو لے کے اترتے ہیں. اب جارے کے موسم کے باوجود میرے رسول قبر کی دنیا میں جب اترے ہیں اس بچے کو رکھنے کے لیے قبر میں, تو جارے کے موسم کے باوجود میرے رسول پاک کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا, پسینے کا قطرہ ٹپک رہا تھا. صحابہ نے دیکھا لیکن کسی میں پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ میرے رسول کو جارے کے موسم کے باوجود پسینہ کیوں آیا, کوئی نہیں پوچھ پائے. آخر کار اس جسم کو زمین قبر کے اندر رکھا گیا ہے, اوپر سے مٹی ڈالی گئی ہے, دفنائے گئے ہیں. اس کے بعد سارے صحابی چلتے ہیں واپس. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اے میرے آقا ذرا ایک سوال ہے آقا, آپ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے, آپ سے نہیں معلوم کریں گے تو کس سے معلوم کریں گے. اے میرے آقا ذرا نظر کرم فرما دیجئے. آج آپ جنازے کے ساتھ جب چل رہے تھے تو معمول کا خلاف تھا, کبھی ایریوں کے بل چلتے تھے, کبھی انگلیوں کے بل چلتے تھے, اور جب قبر کی دنیا میں اترے ہیں تو جارے کے موسم کے باوجود پسینے سے سرابور ہو گئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا او صحابہ سنو سنو, جب اس کے جنازے کو لے کے تم لوگ چل رہے تھے آسمان سے اتنے فرشتے اس جنازے میں شامل ہو گئے تھے کہ مجھے پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی, اس لیے میں انگلیوں کے بل چل رہا تھا, کبھی ایریوں کے بل چل رہا تھا. میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر جب قبر کی دنیا میں اترے ہیں تو آخر کیا معاملہ تھا. میرے نبی فرماتے ہیں او صحابہ سنو, جب اس کے جسم کو قبر کی دنیا میں لے کے اترا ہوں تو اس کی خاموش میت یہ سوال کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ میری ضمانت لیے ہیں قبر سے لے کر کے جنت تک کی, اور
آپ دنیا میں موجود ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر فرشتوں نے مجھ سے پوچھ دیا تو میں کیا بتاؤں گا؟ اس لیے میرے پسینہ اس کے ساتھ جا رہا تھا کہ پسینے کی خوشبو بتائے گی کہ آنے والا عاشق رسول آیا ہے، آنے والا دیوانہ رسول آیا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے نبی سے سچی محبت کرو، اپنے رسول سے سچی محبت کرو، تاکہ ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا، وہاں بھی پار ہوگا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، قبر کی دنیا میں جو ہے اللہ کی رحمت جو متوجہ ہوتی ہے وہ صرف رسول پاک کے صدقے میں۔ قبر کی دنیا میں اللہ کی جتنی نعمت رحمت نازل ہوتی ہے وہ صرف رسول پاک کے صدقے میں۔ اسی لیے رسول پاک کو راضی کیجئے، جب رسول پاک راضی ہو جائیں گے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے منانا ہے، مجھے خوش کرنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو پہلے میرے محبوب کو مناؤ، میرے رسول کو مناؤ۔ اگر میرا محبوب مان جائے گا تو خود بخود، جب رسول مان جائے گا تو جب رسول مان جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔